اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، زندگی میں خوشحالی چاہتے ہیں تو قرآن پاک کی اس آیت کو 11 بار روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ آج ہر شخص جو ہے وہ رزق کے بارے میں ہی پریشان ہے، اور بہت زیادہ لوگ کوشچنس بھی اسی پہ کرتے ہیں، اور اس کے باوجود کہ میں نے بے شمار وظائف کا ویڈیوز جو جتنی بھی موسٹلی بناتا ہوں تو اس میں رزق، قرض اور خوشحالی کے لیے، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے اسی پہ میری ویڈیوز کا زیادہ فوکس ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب واٹس ایپ پہ آئیں گے تو کہیں گے جناب کوئی ایسا زبردست تیز اثر وظیفہ بتا دیں، کیونکہ اس وقت لوگوں کو جلدی یہ ہے کہ بس اب جلد سے جلد اس غربت سے اور اس معاشی تنگی سے ہم باہر نکل جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے کلام میں بہت اثر ہے، اور ایک یہ بات بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ ہی ہمارا رازق ہے۔ تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ نے رزق کا تو وعدہ کیا ہے، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے کہ رزق اس نے اپنے مخلوق کو دینا ہے اور بغیر کسی حساب کے دینا ہے، یعنی اس کو عبادات سے مشروط نہیں کیا، چاہے وہ اس کو مانتا ہے کوئی یا اس کو نہیں مانتا، اللہ نے رزق دینا ہے، اس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، جس کے لیے ہم بحیثیت مسلمان پریشان ہیں، رزق کے لیے پریشان۔ مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا، بخشش کا وعدہ نہیں کیا، لیکن کتنے دوست ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بخشش کے لیے پریشان ہیں یا سوچتے ہیں۔ اس پر فوکس ہونا چاہیے، یعنی ہمارا فوکس کس چیز پر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے جب ہم یہاں سے اپنا سفر ختم کر کے جائیں، جس کی کہ ہمیں کوئی لمٹ کا پتہ نہیں کس وقت ختم ہو جائے۔ ہم جب واپس جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بخشش کے اسباب کرتے ہیں، ہم پر رحم کریں اور ہمیں بخش دیں، اس کے لیے کوشش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست کیا کیونکہ اس نے اپنے حبیب کی امت کو بخشنا ہے نا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو مختلف بیانات کے اندر مختلف علماء کرام بیان کر چکے کہ ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ شام سید الاستغفار پڑھ لیا کریں، 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس دن میں یا اس رات میں اس کی وفات ہو جائے تو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کے ساتھ سورہ حشر کی آخری آیات صبح اور رات کو 2 ٹائم تلاوت کر لیا کریں، صبح پڑھا تو شام تک، شام پڑھا تو صبح تک۔ اگر زندگی نے ساتھ نہ دیا، زندگی ختم ہو گئی تو شہید کے رتبے پر بندہ فائز ہو۔ کہ کتنی آسانیاں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کا اور اس کے، اگر اس طرح فوت ہوتا ہے، اس حالت میں جب فوت ہوتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ کتنا آسان طریقہ بتا دیا، ٹھیک۔ اسی طرح سے سورہ ملک کے بارے میں کہا گیا کہ 30 آیات کی یہ سورت پڑھا کرو، یہ عذاب قبر سے تمہیں نجات دلائے گی اور تمہاری بخشش کا باعث بنے گی۔ چھوٹے چھوٹے عمل، کوئی زیادہ لمبی چوڑی عبادتیں ریاضتیں نہیں بتا رہا، صرف 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے عمل، اور اس کے بعد یہ ہے کہ 7 بار، صرف 7 بار صبح اور 7 بار شام کو اللہم اجرنی من النار یہ پڑھ لیا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتے ہیں اس انسان کو۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے 4-5 عمل آپ سے نہیں ہوتے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ اگر آپ یہ چھوٹے چھوٹے یہ عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ آپ سے کتنا راضی اور خوش ہو سکتا ہے۔ جو شخص آخرت کے عذاب سے بچ گیا، کیا دنیا میں اس کے اوپر کوئی عذاب ہوگا؟ مجھے بتائیے۔ وہ اللہ تعالیٰ ادھر بھی اس کو خوشحالی عطا کر دیں گے، لیکن ہم لوگ نا آؤٹ آف فوکس ہوئے ہیں، فوکس ہمارا آؤٹ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رزق کے لیے وظائف کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنی آخرت کی فکر کرنا شروع کر دیں، اللہ آپ سے اتنا راضی اور خوش ہوں گے کہ آپ کی ادھر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ ایک میرا ایک پوائنٹ آف ویو تھا بتانا، میں نے بتا دیا، آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، تو عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ کئی لوگ اس پر بھی کرٹیسائز کریں گے، جی آپ خام خواہ کے بھاشن دیتے ہیں، بیان بازی کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، میرا فرض تو ہے اصلاح بھی کرنا، کسی کو کچھ بہتر بھی بتانا، کسی کو اچھا لگے کرے، نہ لگے نہ کرے۔ آج کل ویسے بھی اچھی بات کسی کو اچھی نہیں لگتی، اصلاح کے لیے کوئی بات کریں، مطلب والد اپنی اولاد کو کوئی بات کرے تو وہ آج برداشت نہیں کرتے، تو آپ لوگ کا تو حق ہے کہ آپ بے شک اسکپ کر جائیں اور موو کر جائیں۔ دیکھیں، بات کرنے کا تو میرا بنتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ اب میں آپ کو اس عمل کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ اگر آپ خوشحال زندگی چاہتے ہیں، خوشحال اور بے فکر زندگی چاہتے ہیں، تو پھر سورہ الرعد کی یہ آیت ہے 26 نمبر، اس کو آپ 11 بار پڑھ لیا کریں، چاہے فجر میں پڑھ لیں، چاہے رات کو عشاء میں پڑھ لیں۔
مگر پڑھیں روزانہ 11 بار اس کو، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، تو اس کو آپ پڑھ لیا کریں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرہ الا متاع۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک انتہائی حقیر شے ہے۔ اب یہ اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے لیے پڑھ دیا، عمل کیجئے گا انشاءاللہ زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ اور باقی بھی جو چیزیں میں نے کرنے کے لیے بتائیں، جو سرکار نے سمجھایا ہوا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ذکر ہے ان چیزوں کا، تو اس کو بھی کرنے کی کوشش کریں، ضرور حالات بدلیں گے آپ کے۔ اب ایک اہم بات یہ کہ اگر پھر بھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو واٹس ایپ پر آ کے پوچھ سکتے ہیں۔ کسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، ایک گناہ گار آدمی ہوں لیکن ایک مسلمان کی دوسرے کے لیے بے لوث جو دعا ہوتی ہے اللہ قبول کرتے ہیں۔ آپ اگر کوئی مسئلہ ہوگا مجھے کمنٹس میں لکھ دیں گے تو انشاءاللہ ضرور اس کے لیے میں دعا کروں گا، اللہ کے حضور کے اللہ وہ آپ کا مسئلہ حل فرما دیں۔ اور آپ سے تو میں خود دعاؤں کی ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ یار مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے، دعا دینے اور لینے میں کیا کنجوسی کرنی، ٹھیک ہے۔ تو اب دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جناب وہ ٹائمنگ سے حوالے سے تو یار میں بتاتا ہوں کہ بھئی واٹس ایپ پہ آپ رابطہ عصر کی نماز کے بعد کیا کریں، رات 10 بجے تک۔ اور جو دوسرے ممالک کے میرے دوست رابطہ کرتے ہیں میں بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ایسے میں کیونکہ باہر کے جو دوست کال کرتے ہیں وہ اپنا اپوائنٹمنٹ لے چکے ہوتا ہے ٹائم کا، تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یو کے، یو ایس اے، جرمنی، فرانس، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ناروے، کینیا، فلیپینس، دنیا جہاں سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھ گئے کہ ہم نے پہلے ٹائم لینا ہے، اس کے کوئی چارجز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے جی۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جناب جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں نا کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، اس کی 2 ریزن ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ لاسٹ والا پیغام آپ تک پہنچ جاتا ہے، اور جو شروع سے دیکھتے ہیں تو ان کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ جو اکثر کہتے ہیں جی شاہ جی آپ کا واٹس ایپ نمبر کیا ہے، کیونکہ ویڈیو کے سٹارٹ میں نام کے ساتھ واٹس ایپ نمبر ہوتا ہے، لیکن آپ ایڈ کو سکپ کرنے کے چکر میں کافی ساری ویڈیو بھی جو ہے فارورڈ کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر آپ پوچھتے ہیں جی کہ واٹس ایپ پر شاہ صاحب آپ کا نمبر کیا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یار ویڈیو واچ کر لیجیے، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی چیز مس ہو جاتی ہے، کوئی رہ جاتی ہے، کوئی سمجھنے کی بات ہو، پھر بھی اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو شارٹس بناتا ہوں جس میں صرف 1 منٹ کا وظیفے کی بات ہوتی ہے، اس پہ جا کر صرف وہ شارٹ دیکھ لیا کریں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جس کو لانگ دیکھنے کا شوق ہے ویڈیو، وہ یہ دیکھتا رہے۔ جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر جو ہے وہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔